بھائیوں جو پوری زندگی شراب پیتا ہے اس کا نام لوگ اسلام رکھ دیتے ہیں، جس کو کلمہ بھی نہیں آتا اس کا نام لوگ دین محمد رکھ دیتے ہیں، جو اتنا کالا ہوتا ہے کلوٹا ہوتا ہے کہ پورا محلہ اس کو کلو بولنے میں بھی کراہت کرے اس کا نام لوگ رکھتے ہیں بدر الدین، دین کا چاند۔ تو نام رکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ہاں آپ کیا یا غوث کہنے سے مصیبت ٹلتی ہے تو یا فاطمہ کہنے سے کیا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پہ بھی جہنم حرام ہے اور جو اس سے محبت کر لے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ بھائیو آپ کس کے ذکر کا عنوان دیتے ہو، پھر اس کے بعد آپ توجہ سے بے توجہ ہوتے ہو، رکشہ کی طرف، گاڑیوں کی طرف، والنٹیئر کی طرف نہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں لیکن بات کس کا ذکر چل رہا ہے؟ الہی میری زبان پر یہ کس کا نام آیا، کس کا نام آیا ہے میری زبان پر؟ آپ سمجھ کیا تھے؟ ہاں اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بات کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نسوانی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کی تشریح تو نہیں کرتا لیکن اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ 15 رمضان المبارک کو ظہر کے بعد بیٹے کو جنم دیتی ہے، امام حسن کو۔ ظہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹے کو جنم دیتی ہے اور عصر کی نماز میں سیدہ فاطمہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی خاندان میں ایسی بیٹی ہو تو لا کر کے بتاؤ، کسی خاندان میں کسی کی ایسی بیٹی ہو تو لا کے بتاؤ۔ ساری بیٹیاں کسی کی ایسی نہیں ہوگی کہ ظہر میں جنم دے اور عصر میں اپنے بچے کی ولادت کے بعد مصلی پر نظر آئے۔ یہ طہارت اور پاکیزگی اگر کہیں نظر آئے گی تو وہ وہی گھرانہ ہے جس کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والی آیت نازل ہوئی ہے۔ اور میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ ایسی شہزادی، چونکہ نکاح کا موقع ہے، ایسی شہزادی کے لیے کوئی شہزادہ ہی چاہیے تھا۔ بھئی جوڑے کو جوڑا چاہیے، اگر جوڑے کو جوڑا نہ ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون ہے نا، جوڑے کو جوڑا چاہیے۔ حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کے لیے رشتے کے منتظر ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ آپ ذرا غور کریں، دھیان ہے آپ کا، سبحان اللہ، اچھا دھیان ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، بات میں بہت بڑی کر رہا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بات ضائع نہ ہو۔ آپ غور کریں، جن کے گھر کے نکاح کے فیصلے بھی قدرت کرتی ہے وحی کے ذریعے سے، کوئی ان گھر کی عظمت کا اندازہ تو کریں گے۔ جن کے بچوں کے نام بھی گھر کے لوگ نہیں رکھتے، اللہ رکھتا ہے، اور اس شان سے رکھتا ہے کہ ان ناموں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ حدیث پاک اٹھائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حسن اور حسین، یہ ناموں کو اللہ نے جاہلیت کے زمانے میں چھپا کے رکھا تھا۔ کیوں؟ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہوگا، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہوگا۔ جن کے نام قدرت چھپا کے رکھیں، بھائیوں جو پوری زندگی شراب پیتا ہے اس کا نام لوگ اسلام رکھ دیتے ہیں، جس کو کلمہ بھی نہیں آتا اس کا نام لوگ دین محمد رکھ دیتے ہیں، جو اتنا کالا ہوتا ہے کلوٹا ہوتا ہے کہ پورا محلہ اس کو کلو بولنے میں بھی کراہت کرے اس کا نام لوگ رکھتے ہیں بدر الدین، دین کا چاند۔ تو نام رکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، کسی کا نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن قدرت کی غیرت تو دیکھیں اہل بیت کے لیے۔ محبوب تیرے بیٹے جو حسن حسین بناؤں گا ان سے پہلے ان کا نام والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ارے جب ان سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوگا تو ان سے پہلے اس کردار کا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، اور کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے، سبحان اللہ۔ کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی۔ آپ کہیں گے ابھی تو ہے نا حسن حسین، میں نے کہا اب بھی کوئی حسن حسین نہیں ہے، جا کے پوچھ لو، حسن ہے لیکن وہ غلام مخفف ہے، چھپا ہوا ہے، غلام حسن ہے، غلام حسین ہے، کوئی حسن نہیں۔ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں، حسن کے بعد کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں، حسین کے بعد کوئی حسین نہیں۔ اس لیے کہ حسن حسین بننا ہے تو علی جیسا باپ چاہیے اور فاطمہ جیسی ماں چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، نعرہ حیدری۔
حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اپنی شہزادی کے لیے اللہ کا کے حکم کا انتظار ہے کہ اللہ میری بیٹی کے لیے انتخاب. کیا شان ہے، ہائے ہائے ہائے، اہل بیت اہل بیت. الحمدللہ ہم افضلیت میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے سارے بزرگوں کا، ہم اسی کے پابند. ہم کسی نئے عقیدے کی بات نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر نجات پانا ہے تو تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے یہ جو یہ سراغ لے. لیکن یہ ساری باتیں افضلیت سے نہیں بلکہ فضائل سے تعلق ہے. میں کوئی افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور الحمدللہ جو پڑھ رہا ہوں وہ سب حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. توجہ آپ کی، اللہ اکبر. کیا شان ہے، حضور کو انتظار ہے. میری شہزادی کے لیے اللہ منتخب کس کو کرتا ہے؟ حضرت سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں ایک دن حضور کو ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تمتما رہا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ چاند وان کوئی حیثیت وہاں نہیں رکھتا. اس لیے کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پنائے چرخ کون پھول. بہرحال حضور کو انتظار تھا، چہرہ بہت خوش تھا، تمتما رہا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور خوش ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ سید السادات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور خوش ہوتے تھے تو چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو دیوار کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آتا، اور اگر چاند کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو چاند کا عکس حضور کے چہرے میں تیرتا نظر آتا، اور اگر سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو سورج حضور کے چہرے میں تیرتا نظر آتا. بلکہ بات یاد آ گئی تو ایک دن ایسا ہوا، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدنا صدیقہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور میرے زانوں پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ چاند چمک رہا تھا 14ویں رات کا. میں نے کہنا شروع کیا اے چاند، اے آسمان کے چاند. چاند سے سیدہ باتیں کر رہی ہے. چاند سے باتیں کرنے کی کا محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا، یہاں حقیقت ذرا سن لے. چاند سے باتیں کر رہی ہے، رات کو کہتی ہے چاند آسمان کے تو صرف رات کو چمکتا ہے. غور کرنا، سیدہ عائشہ کی غیرت عشق دیکھے. تو صرف رات کو چمکتا ہے، سورج نہیں ہو تو تو چمکتا ہے، جب سورج ہو تو تو چمک نہیں سکتا. لیکن میرا چاند دیکھ لے جو دن کو بھی چمکتا ہے رات کو بھی چمکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لک بدر فی الوجہ الاجمل خطال ما زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا. سبحان اللہ. کیا شان ہے اس چہرے کی. اور سرکار عائشہ نے کہا میرا چاند تو رات و دن چمکتا ہے، سورج کی موجودگی میں بھی چمکتا اور سورج کی غیر موجودگی میں. حضور نے آنکھیں کھول کے مسکرایا، کہا تم کب سے شاعرہ بنی؟ عرض کرتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کو انتظار تھا میری بیٹی کے لیے کوئی شہزادہ، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بہت بزرگوں نے رشتے طلب کیے تھے اور وہ بہت بڑے تھے، ان کی شانیں بڑی تھی، ان کے مرتبے بڑے تھے، ان کی عظمتیں. لیکن چونکہ رشتے قدرت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، عذر ہو گیا عمر کی کمی اور زیادتی کا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حکم الہی کا انتظار ہے. قدرت کس کے لیے حکم کرتی ہے. اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کی کائنات میں حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں. اللہ کی کائنات میں حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اس پر ہم تو اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن ایک بات کہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور خوب دیکھا، اور جتنے قریب سے انہوں نے دیکھا کون دیکھ سکتا ہے. اب وہ ام المومنین کہتی ہے، غور کیجئے کیا کہتی ہے، کہتی ہے کہ حضور کی طرح خوبصورت، حضور کی طرح سخاوت، حضور کی طرح چلنا، حضور کی طرح بولنا، حضور کی طرح اٹھنا، حضور کی طرح بیٹھنا، حضور کی طرح سچائی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا تو ایک ہی ہستی کو دیکھا، وہ فاطمہ تھی جس کی شکل ہو بہو ان کے بابا کی طرح خوبصورت تھی. وہ چلتی تھی تو بابا
وہ بولتی تھی تو بابا کی طرح، اور وہ سخاوت کرتی تھی تو بابا کی طرح۔ ان کے ابا کے بعد سب سے سچا میں نے کسی کو دیکھا تو فاطمہ بنت محمد کو دیکھا۔